ایک دفعہ ایک مریض آیا میرے پاس، میرے اس کے پاس جنات تھے یا نفسیاتی مسئلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر چیز جنات بھی نہیں ہوتی، ہر چیز جادو بھی نہیں ہوتی، ہر چیز کی سٹیمپ جادو پہ کرے تو نہیں ہوتی۔ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ یہ ہے کیا، نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی جادوئی مسئلہ ہے، کیا کریں، کیسے کریں۔ میرے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اس کو ایسی کوئی اللہ کی عظمت کا بول بتائیں۔ اگر اللہ کی عظمت کا بول بتائیں گے کہ شیاطین اور جنات، شریر جنات، خبیث جنات، چوڑے اور کالے جنات اللہ کی عظمت کے بول کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، سچی بات ہے۔ اب میرے جی میں آئے کہ کوئی اللہ کی عظمت کی چیز بتاؤں ایسے، پتہ نہیں ایک دم کیوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو بتاؤ یہ ایمان مفصل پڑھے اور بے بہا پڑھے، بس پڑھ تو پاگل ہو کے پڑھ۔ اور دل میں ایک تصور اور خیال آیا کہ یہ اللہ پہ اعتبار ہے، بندے پہ اعتبار کرے تو اس نے کہا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا اور میں نے تیرے اعتبار کی لاج رکھی، اس اعتبار پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا، یا قیامت کا دن تیرا کیس میرے سامنے آئے گا اور فرشتوں نے تجھے پکڑا ہوا ہوگا اور تجھے گھسیٹ رہے ہوں گے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہوگا، تیرا کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ ماں کہے گی عیسیٰ علیہ السلام کی مولا مجھے عیسیٰ کی سفارش نہیں چاہیے، مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں مولا مجھے ماں باپ نہیں چاہیے۔ ہر نبی کہے گا مولا، اور میرا واحد کملی والا کہے گا امتی امتی امتی۔ تو مولا اس دن جب سفارشی خود میں بن جاؤں گا، میرا اللہ کہتے ہیں جو پڑھے گا پڑھے میرے ساتھ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اصل میں ہم نے یہ ایمان مفصل کہہ کے اللہ پہ اعتبار کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا پر تو ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھو جا کے، اور اتنے دن کے بعد میرے پاس پھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اب ان کے حال سنیں، ان کے ساتھ ہوا کیا۔ کہنے لگے جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، دراصل وہ کسی کوئی شیطانی چیز کی شرارت تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیماری ہے، سائیکی نفسیاتی کیس ہے یا ڈھونگ ہے۔ ڈھونگ بھی ہوتا ہے، بڑے ڈھونگ دیکھے ہیں۔ کہنے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تکلیف بڑھ گئی، اور آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں بھی، گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہو تو گلا دبانے سے آنکھیں تو باہر آئیں گی، تو پریشان نہ ہونا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو ہم اس کو پڑھتے رہے، کہنے لگے پڑھتے پڑھتے نا ایک پل میں یہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، بے ہوش تھا، کبھی دورے تھے کبھی کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، کھانا مانگا، اور پانی پانا کھانا کھا کے پھر سو گیا، جیسے نا کسی بندے کو سکون آ گیا۔ کہنے لگے پورا 1.5 دن سویا، اور 1.5 دن کے بعد یہ مریض اٹھا تو ہم نے پوچھا کیا تھا، پھر پانی مانگا، کھانا مانگا۔ ہم نے کہا پھر نہ سو جائے، پوچھے تو صحیح کیا تھا۔ انہوں نے کہا میری نیند پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گیا۔ تھا کیا کہ پنجرے میں بند تھا، ایک پنجرا تھا بہت بڑا، اور جیسے بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ پنجرے کو ایسے اٹھائے پھر رہا تھا جیسے بٹیر باز، تتر باز یا طوطے کے شوقین طوطے کا پنجرا ہاتھ میں لیا پھر رہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا اور اتنا بڑا پنجرا تھا، اور مجھے ایسے اٹھائے پھر رہا تھا، اور اٹھا کے ایسے دیکھتا جیسے کہتے نا میاں مٹھو، اسی طرح میرے ساتھ میری اس کی حالت تھی، اور بند تھا مجھے، اور پھر مجھے وہ اذیتیں دیتے تھے۔ جس وقت آپ نے یہ پڑھا نا، پہلی دفعہ پڑھتے ہی کہا کہ ایک پنجرا ایسے ٹوٹا ایک دم، اور اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور وہ میرے پنجرے سے لپٹ گیا،
कि पिंजरे में से निकल ना जाए, लेकिन आप जितना मुसलसल पढ़ते गए उसकी ग्रिप, उसकी गिरफ्त कमजोर होती गई, होती गई, होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि वो निढाल हो गया, उसको अपना होश ना रहा और वो खत्म हो गया। और कहा कि जब वो खत्म हुआ तो कुछ रूहानी नूरानी ऐसे चेहरे वाली हस्तियां आईं, उन्होंने पिंजरे को ऐसे हाथ लगाते थे, वो तिनकों की तरह से टूटता जाता था, जबकि बहुत मोटी मोटी, कहा एक एक सतून पिल्लर के बराबर मोटी उसकी सुलाखें थी, एक एक सतून के बराबर, जैसे ही हमारे सामने सतून खड़े हैं उसकी सुलाखें थी, इतना मोटा, इतना ताकतवर था। और मुझे उसने जकड़ा हुआ था और कहने लगे तुझे क्यों जकड़ा था? कहा कि मुझे इसलिए जकड़ा था कि मैं नापाकी की हालत में सो गया था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अब इसने मेरे आका की एक अदा समझ आती है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर नापाक हो जाओ तो फौरन गुस्ल कर लो, और अगर गुस्ल को मौका ना हो तो फिर क्या है, क्या कर लो? वुजू कर लो। और अगर वुजू भी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। जब नापाक होता है आदमी, फरिश्तों की हिफाजत उससे हट जाती है, फरिश्तों की सिक्योरिटी हट जाती है, फरिश्तों की ताकत और कुव्वत मौजूद है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इसको छोड़ दो, क्योंकि पाकीज़ा चीजें पाकीज़ा जिस्म के साथ आती। जो जिस्म मकरूह हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसके साथ पाकीज़ा चीजें नहीं होती। और जब फरिश्ते हट जाते हैं फिर मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, वबाएं, आफात, बीमारियां, तकलीफें, फिर ऐसी जिन्नाती चीजें आके इसको पकड़ लेती हैं और इसको अपना गुलाम बना लेती हैं। शैतानी चीजें इसको पकड़ लेती हैं, इसको गुलाम बना लेती। अब देखें वजह क्या बनी कि मैं नापाक था। चलो नापाक है, गुस्ल का मौका नहीं मिल रहा, वुजू कर ले। वुजू का मौका नहीं मिल रहा, पानी नहीं है या कोई मजबूरी, जहां भी इस्तिरारी कैफियत है, कोई भी है, तो कम से कम तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम करना का आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। मेरी तरफ देखें, ये देखें, ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ठीक करने के बाद ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ऐसे कर लेंगे। और मिट्टी, तयम्मुम कभी तवे पे ना कीजिएगा, तवे पे, मिट्टी पे, धूल पे, या ऐसा कपड़ा पाक हो जहां धूल लगी हुई हो, कोई दीवार हो, कपड़ा हो, खिड़की हो, जहां धूल जमी हुई हो, और इतनी हो कि आप हाथ रखें तो उस पर धूल लग जाए, या मिट्टी की कोई ईंट हो, ढेला हो, ऐसे हाथ लगाएं, मलना जरूरी नहीं, लगाएं, हल्की सी धूल हो, अगर धूल ज्यादा लग जाए तो उसको ऐसे हाथों से ऐसे झाड़ दें और ऐसे रखें, ऐसे, बस ऐसे पूरे जिस्म पे, इसके ऊपर पूरे चेहरे पे ऐसे फेर दें, बस एक दफा ऐसे फेरें, एक दफा ऐसे फेर दें, एक दफा फेरना, फिर मिट्टी हो, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे छोटी तीन उंगलियां के पीछे रख के ऐसे दो उंगलियों के दरमियान से निकालते हैं। ये तीन उंगली रख के ऐसे दो उंगली के दरमियान रखा, तयम्मुम हो गया। वाह, ये तयम्मुम नहीं था इसका, ये नापाक था। वुजू नहीं था, गुस्ल नहीं था, ये नापाक था। ये नापाक था, गुस्ल नहीं था, वुजू नहीं था, ये नापाक था। इसलिए हम इस पे गालिब आ गए और कहा कि वो पिंजरा ऐसे टूट गया। और जब मैं उसमें से पिंजरे में टूटा तो कुछ नूरानी हस्ती आई, उन्होंने उठा के हमें थपकी दी और उनमें से खुशबू निकल रही थी। यकीनन वो अल्लाह के फरिश्ते ही थे, मेरा गुमान है, मैंने कोई फरिश्ते देखे तो नहीं, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, वो अल्लाह की मखलूक थी, वो अल्लाह की मखलूक थी। और कहा बस उसके बाद मुझे सुकून आ गया। अल्लाह पे एतबार करके देखे कितनी ताकतवर चीज है। जिन्नात को, शयातीन को
اور ایسے پگھلا کے رکھتا ہے، اور جناتی وسوسوں کو، گناہوں کے وسوسوں کو، شیطانی وسوسوں کو۔ میں نے ایک بندے سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ پڑھ کے نا آمنت باللہ، ایک دفعہ پڑھ، 100 دفعہ پڑھ، 200 دفعہ پڑھ، 3 دفعہ پڑھ، جتنی دفعہ پڑھ کے اللہ سے باتیں کر کہ اللہ میں نے تجھ پہ اعتبار کیا، اللہ تو نے کہا فرشتے ہیں، اللہ میں نے اعتماد کیا، اللہ تیری کتابیں اعتماد کی، میں نے نہیں دیکھی، قرآن سچا ہے، والا میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، میں نے اترتے نہیں دیکھا، وہ صرف کلام ہے، سچا ہے۔ میرے اللہ میں نے تیرے ہر امر پہ، تیری ہر طاقت، تیرے ہر قوت، تیرے سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ خیر کا ہے یا شر کا ہے، اللہ میں نے اعتبار کیا، اور اللہ آخری چیز یہ ہے کہ پھر سے میں اٹھایا اور لوٹایا جاؤں گا، مولا میں نے اس پہ بھی اعتبار کیا، اللہ سارے اعتبار کر لیے تجھ پہ، میں اتنے اعتبار اگر کسی دنیا والے پہ کرتا مولا مجھے وہ من کی مرادیں دیتا، اللہ تجھ پہ اعتبار کیا ہے، ٹھیک ہے میرا من سچا نہیں، میرے بول سچے نہیں، تیرا اعتبار تو سچا ہے، اور تو سچا ہے، اور یہ تیرے بول تو سچے ہیں نا، آمنت باللہ تو سچا ہے، وہ ملائکت یہ بھی سچا ہے، وہ کتبی یہ بھی سچا ہے، وہ رسلی یہ بھی سچا ہے، والیوم الآخر یہ بھی سچا ہے، والقدر خیر ہی سچا، وشر ہی سچا، یہ سب بول سچے ہیں، والبعث بعد الموت، یا اللہ یہ سب سچے ہیں، میں اپنی سچائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، تیری رحمت کا دعویٰ ہے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، یہ میری مشکل حل کر دے، مجھے شیطان کے نفس کے ان جنگل سے، اس دنگل سے، اس چنگل سے مولا نکال دے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھا نا، تو کہا میری کان خود آواز سن رہے تھے، اور ایسے سن رہے تھے میرے بندے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میرے رب کے اعتماد کو تو تولتا ہے، ہم تجھے دیں گے، جو تو مانگے گا دیں گے، اگر کوئی دیر ہو جائے اس میں بھی تیری مصلحت ہوگی، اس میں بھی تیرے لیے خیر ہوگی، پر ہم تجھے دیں گے، اور ضرور دیں گے، ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے۔ اس دعا کو یاد کریں، جن کو یاد نہیں اٹکتی ہے، میں بھی اپنی دعا کو صحیح کروں، آپ بھی، ہم یاد کریں اس کو، اور اس کو پڑھا کریں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، بس اپنی زندگی کی دعاؤں میں اس کو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہو کہ ہم اللہ پہ اعتبار کر رہے ہیں، اور اللہ کو سچا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے سارے نظام کو، سچائی کو دل کی گہرائیوں سے مان رہے ہیں، مولا یہ سب کچھ تو جو کہہ رہا سچ ہے، سچ ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو ہم جانتے نہیں، پر تو سچ ہے، اور تیرا یہ سب کچھ سچ ہے۔ وعبقری حسان